بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما عنه فانتهوا والله شديد العقاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ حشر کا ارشاد جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، بلکہ یوں کہوں کہ جو کچھ رسول نے تمہیں دیا وما آتاکم جو کچھ تمہیں عطا کیا فخذوہ اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکا اس سے رک جاؤ. ماشاءاللہ. تقوی اختیار کرو، اور اللہ شدید سزا دینے والا ہے، کڑی سزا دینے والا ہے. کسی تفصیلی تشریح سے قطع نظر صرف ایک پہلو کی طرف توجہ کہ رسول کی عطا کو بھی صیغہ ماضی میں بیان کیا گیا، رسول کے روکنے کا تذکرہ بھی ماضی کے حوالے سے ہوا. جو کچھ رسول نے عطا کیا یا رسول نے جو جس چیز سے روکا، یہ ماضی کے واقعات ہیں. لیکن جب ہماری باری آئی تو ہمیں صیغہ امر میں مخاطب کیا گیا کہ جو کچھ رسول نے عطا کیا، جب بھی عطا کیا، تم وقت کے جس مرحلے پر ہو تمہارے لیے حکم ہے کہ اس عطا کو لے لو. سبحان اللہ. اور تم نے جب بھی کوئی شے ترک کی، کسی چیز سے منع کیا، تو منع تو وہ کر چکا، لیکن اب تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم زمانے کے جس لمحے میں بھی لباس وجود میں آؤ، رسول کے منع کیے ہوئے سے باز رہو. اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ عطا رسول ایک دائمی حیثیت رکھتی ہے، اور جن چیزوں سے رسول نے منع کیا ہے اس کا منع ہونا بھی دائمی حیثیت رکھتا ہے. یوں کہیے کہ حلال محمد قیامت تک حلال ہے، اور حرام محمد قیامت تک حرام ہے. اب اگر حلال و حرام کے سلسلے میں صرف ذات رسالت کو بنیاد بنا کر بات چھوڑ دی جاتی تو شاید ہمارے ذمے کوئی فریضہ نہ ہوتا. لیکن اب تو فریضہ ہم پہ عائد ہو گیا کہ رسول کو جو کرنا تھا وہ کر چکا، وہ جو دینا تھا دے چکا، جس سے روکنا تھا روک چکا. اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس کے دیے کو لیتے رہو، اور جس چیز سے وہ منع کرے اس سے رکتے رہو. آج 1400 سال کے بعد جب عطا رسول کے مرحلے کو بھی 1400 سال گزر گئے، اور جن چیزوں سے رسول نے نہیں فرمائی، انکار کیا، منع کیا کہ یہ نہ کرو، اس عمل کو بھی 1400 سال گزر گئے. ہم جو آج اس دور میں آنکھ کھول رہے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کی عطا کو لیتے بھی رہیں اور اس کے روکی جانے والی چیزوں سے رکتے بھی رہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ رسول کی عطا ہے یہ ہم تک کیسے پہنچے گی، اور وہ جو نہیں ہے وہ کیسے ہم تک پہنچے گی. عہد رسالت میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، جو رسول دے رہا ہے
وہ لینے والے لیتے رہیں، جو رسول جن چیزوں سے روکتا ہے اس سے لوگ رکتے رہیں۔ آج جب نہ صدائے رسول ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، نہ جب اس کا حکم نظر آ رہا ہے، نہ جب اس کی نہیں نظر آ رہی ہے، اس صورت میں آج کی یہ نسل کیسے اس حکم رسول سے آگاہ ہو سکے کہ تمہیں ہم یہ عطا کر رہے ہیں، اس کو قبول کرو، اور اس سے ہم روک رہے ہیں، اس سے رک جاؤ۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ہر آنے والی نسل کے سامنے ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسے منشاء رسول سے آگاہی ہو۔ ہمیں یہ معلوم کہ رسول کی جو کچھ بھی عطا ہے اس کا نام شریعت ہے، جو بھی حکم دیا ہے حلال کا حکم یہ بھی شریعت، اور جو جس چیز سے منع کیا ہے حرام کا حکم وہ بھی شریعت۔ یہ تمام احکام شریعت ہیں، لیکن یہ شریعت ہم تک کیسے پہنچے؟ کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ جس سے شریعت ہم تک پہنچے؟ بزرگان گرامی، پروردگار عالم نے اپنے رسول کے ذریعے سے کتاب بھی ہمیں عطا کی تھی، لیکن کتاب عطا کی تھی تو ساتھ ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی حد تک تو اللہ نے ضمانت دے دی کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے، لیکن رسول نے صرف قرآن تو نہیں دیا، اس نے حلال و حرام کی جو تفصیلات فراہم کی ہیں وہ قرآن میں ہوں گی تو کم از کم ہم ان تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے جب تک رسول ان آیتوں کی تشریح و توضیح اپنے اقوال سے اپنے افعال سے نہ کرتے۔ تو ہم محتاج ہیں شریعت سے آگاہ ہونے کے لیے، ہم محتاج ہیں حلال و حرام کو سمجھنے کے لیے، ذات رسول کے ان ارشادات کی سماعت کرنے پر کہ جو قرآن مجید کے علاوہ ہوئے ہیں۔ تو قرآن کی تو حفاظت پروردگارہ تو نے لے لی تھی، اب وہ تو ہم تک پہنچ جائے گا اس لیے کہ تو نے محفوظ کر دیا، لیکن وہ جو رسول اس کے علاوہ دے رہا ہے وہ ہم تک کیسے پہنچے گا؟ اس کے پہنچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو سامعین گرامی، اس کے پہنچنے کی واحد صورت جو سمجھ میں آتی ہے وہ صورت یہ ہے کہ وہ شخصیتیں، وہ افراد جو حیات رسالت میں موجود تھے، جب رسول دے رہا تھا تو وہ لینے کی پوزیشن میں تھے، جب رسول روک رہا تھا تو وہ رکنے کی پوزیشن میں تھے۔ اب یہ ان کا فریضہ ہے کہ اس شریعت کو اگلی نسلوں تک منتقل کریں، اور یہاں پہنچ کر ایک اہم سوال کا جواب بھی ملتا ہے کہ وہ شخصیتیں کہ جن کو حیات رسالت میں قربت رسول حاصل ہوئی، جن کو شرف صحبت رسول حاصل ہوا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول کو عطا کرتے دیکھا، جس نے رسول کے بیان کو اپنے کانوں سے سنا، وہ ان کے ذمے یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ ہم تک ان احکامات کو منتقل کریں، اس لیے کہ ان کا ہم جو احترام کرتے ہیں، جو تعظیم کرتے ہیں، جو ان کو اپنے معاشرے میں بلند ترین مقام دیتے ہیں، جو ان کو انتہائی قابل تعظیم مانتے ہیں، تو کس وجہ سے؟ وہ لوگ کہ جو قربت رسول کا شرف رکھتے ہیں، ان کی عظمت کا، ان کی بڑائی کا راز کیا ہے؟ کیوں ہم بڑا مانیں؟ اس لیے کہ انہوں نے زیارت رسول کی تھی، انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور کی زیارت سے فیضیاب ہوئے، تو بزرگان گرامی اس شرف پر میں رشک تو کر سکتا ہوں، اگر رشک کی حدوں سے آگے بڑھوں تو شاید ان سے حسد بھی کر سکتا ہوں، بارگاہ پروردگار میں شکایت بھی کر سکتا ہوں کہ خداوندہ تو نے انہیں یہ عظیم اعزاز عطا کیا کہ وہ اس دور میں پیدا ہوں کہ جب وہ رسول جیسی ہستی کی زیارت کر سکیں، ہمیں تو نے اس دور میں پیدا کیا کہ ہم رسول کی زیارت نہیں کر سکتے، تو آخر یہ بدقسمتی ہمارے لیے کیوں؟ ہمیں اس فضیلت سے کیوں محروم کیا گیا؟ اگر یہ فضیلت ان کو عطا کی گئی تھی تو ہمیں بھی عطا کی جاتی۔ تو اس فضیلت پر ہم ان سے رشک تو کر سکتے ہیں، بارگاہ عزتی میں شکوہ تو کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ شرف کیوں نہیں عطا کیا گیا، اس شرف پر صرف ان کا احترام نہیں کر سکتے۔ یہ تو ان کو اللہ نے ایک اعزاز عطا کیا نا، اور اس اعزاز میں ان کا کوئی دخل نہیں تھا، ان کے اپنی کسی بھی اختیار کا کوئی دخل نہیں تھا۔ فضیلت کی بنیاد اختیار ہوا کرتی ہے، اتفاقات نہیں ہوا کرتے۔ نعرہ
ارادے سے اپنے اختیار سے سر انجام دے، اسی عمل پر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ قابل تعریف ہے یا قابل مذمت ہے۔ نہ وہ کام کہ جو خود بخود ہو جائے، جس میں اس کے اختیار کا دخل نہ ہو، نہ وہ لائق مذمت ہوتا ہے نہ لائق مدح ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کو لائق ستائش سمجھتے ہیں، قابل احترام سمجھتے ہیں، تو کسی نہ کسی اختیاری عمل پہ ہوگا۔ تو جہاں تک عہد حیات رسالت میں اس دنیا میں آ جانا اور حضور کی زیارت سے فیضیاب ہو جانا، تو اس میں ان کا ایمان لانا تو ان کے لیے قابل تعریف ہو سکتا ہے، لیکن یہ زیارت ان کے شرف کا باعث نہیں ہو سکتی۔ تو جب ایمان لانا ہی ان کا شرف ہے تو ہر مومن اس شرف میں ان کا برابر کا شریک ہے۔ پھر جو جب بھی دولت ایمان سے مالا مال ہوا، اس معاملے میں ان کا ہم پلہ ہوا، ان کو فضیلت ہے تو یہ کہ حالت ایمان میں انہوں نے چہرہ رسول کی زیارت کی، زبان رسالت سے کلمات کو براہ راست سنا، اپنی آنکھوں سے ان سارے مدارج کو ہوتے دیکھا جب رسول کچھ دے رہے تھے یا کسی شے سے روک رہے تھے۔ تو یہ تمام دیکھنا، اس موقع پہ موجود ہونا، یہ تاریخ کا ایک اتفاق تھا یا قدرت کی ایک عطا خاص تھی۔ اس عطا پر انہیں خدا کا شکر تو ضرور ادا کرنا چاہیے، ہم پر ان کا کوئی احترام واجب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے اپنے زمانہ اقتدار و اختیار کے اندر بہت عمدہ انداز سے حکمرانی کی، مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ علاقے فتح کیے، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، مسلمان خوشحال ہو گیا، تو سامعین گرامی یہ فقط ایک عہد کے ایک حکمران نہیں ہے کہ جن کے زمانے میں فتوحات ہوئی ہو، جن کے زمانے میں معاشرہ خوشحال ہو گیا ہو۔ تاریخ میں نہ معلوم کتنے ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کے حسن انتظام سے یا جن کی فتوحات سے ان کے زمانے کے معاشرے میں خوشحالی بھی آتی رہی، بہتری بھی آتی رہی۔ ان کی فتوحات پر ہم ان کا نام فاتحین کی فہرست میں لکھ کر ان کو داد و ستائش تو دے سکتے ہیں کہ صاحب بڑی عمدہ فتوحات کی ہیں، بڑے اچھے کارنامے کیے ہیں۔ ان کے مال غنیمت جمع کرنے پر پھر ان کی خوشحالی پہ رشک تو کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسے زمانے میں ہیں کہ جہاں نہ جنگیں ہیں نہ مال غنیمت ہے، ہم محروم رہ گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بھی مالا مال کیا، اپنے عہد کے مسلمانوں کو بھی مالا مال کیا، لیکن کسی اعتبار سے بھی دنیا کے اور اچھے انتظام کرنے والے بادشاہوں سے مختلف نہیں ہیں۔ تو جب ان بادشاہوں کا تذکرہ ہم تاریخ میں اگر ناکارہ بادشاہوں کا تذکرہ 2 صفحوں یا 4 صفحوں پہ کرتے ہیں اور ایک کامیاب قابل حکمران کا تذکرہ 10 یا 12 صفحوں پہ کرتے ہیں، تو ہم ان ہستیوں کا بھی تذکرہ 10-12 صفحوں پہ کرنے پہ آمادہ ہیں، لیکن پھر کسی احترام کے حقدار نہیں ہیں، کسی تعظیم کے حقدار نہیں ہیں۔ لیکن آج ملت اسلامیہ حضور کے قرب و جوار میں رہنے والے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کو جو عزت و تکریم عطا کرتی ہے، ان کو جن مقدس خطابات سے نوازتی ہے، ان کے لیے جو انتہائی قابل تعریف الفاظ استعمال کرتی ہے، ان کی توہین کو وہ شریعت کے معاملے میں مداخلت سمجھتی ہے، ان کے اوپر انگشت نمائی کرنے کو صریحاً جرم گردانتی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس اہمیت کا سبب کیا ہے؟ بزرگان گرامی، یہ اسی وقت اس کا سبب یہ اہمیت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے، اس احترام کا استحقاق ان کو اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ کام جو صرف وہ کر سکتے تھے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا، اس کام کو انہوں نے بحسن خوبی کیا ہو۔ اور وہ کام کیا ہے کہ وہ جو رسول نے دیا تھا اور جس سے رسول نے روکا تھا، اس کو اگلی نسل تک منتقل کر دیں۔